اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 11 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ لوگوں کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے جو پڑھا اس کو آپ نے سنا، اور امید ہے کہ آج بھی پوری تیاری کے ساتھ موجود ہوں گے، کتاب کی عبارت پڑھ رہے ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے۔ کل تک جو پڑھا آپ نے، مصنف نے آپ کو بتایا کہ تمنی کے 4 حروف ہیں، جن میں ایک اصلی ہے، باقی 3 غیر اصلی۔ اصلی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ایسا حرف جس کی وضعیت بطور اصل اظہار تمنا کے لیے، اور وہ صرف ایک لیتا ہے، اور 3 جو ہے غیر اصلی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی وضعیت اصل میں اظہار تمنا کے لیے نہیں ہے، لیکن بطور مجاز کبھی کبھی قرینوں کی بنیاد پر انہیں تمنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ وہ حل ہے، اور اس کے بعد لو ہے، اور اس کے بعد لعل ہے۔ یہ 3 حروف ہیں جو تمنا کے معنی میں کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں غیر اصلی کے طور پر۔ حل کی مثال دی تھی انہوں نے، فَهَلْ لَنَا مِن شَفَاعٍ يَشْفَعُ لَنَا، کیا ہمارا کوئی شفیع ہے جو ہماری سفارش کرے؟ تو چونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا حل جو ہے یہ استفہام کے لیے نہیں بلکہ تمنا کے لیے ہے۔ آرزو کر رہے ہیں کاش میرا کوئی شفیع ہوتا، لیکن یہ ممکن نہیں۔ لو کی استعمال میں بتایا تھا، لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش میں دوبارہ لوٹتا، میرا دوبارہ لوٹنا ہوتا تاکہ میں مومنوں میں سے ہو جاتا۔ یہ مثال دی تھی۔ تو لو یہاں شرط کے معنی میں نہیں ہے، نہ جزا کے معنی میں ہے، کیونکہ لو ان لنا کرۃ، اگر میرا دوبارہ لوٹنا ہوتا، اور یہ لوٹنا چونکہ دوبارہ مرنے کے بعد ممکن نہیں ان کا دنیا میں بظاہر، تو پھر یہ شرط نہیں ہے، نہ جزا ہے، بلکہ صرف یہ ایک تمنا کا اظہار ہے، کاش دوبارہ لوٹ جاتے اور مومن ہو کر آتے تو یہ عذاب اور یہ سزا اور یہ اتنی بڑی اذیت نہ ملتی۔ تو اب تک تو یہاں تک بتا دیا تھا۔ اب آج لعل کے بارے میں بتا رہے ہیں جو غیر اصلی ہے، اور ادوات تمنی ہیں، ان میں 3 میں سے لو کو، حل کو بتایا، لو کو بتایا، آج لعل کو بتا رہے ہیں، جس کی مثال فرما رہے ہیں مصنف۔ ایک شاعر کا شعر ہے، أسر بالقطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير ولاستعمال هذه الأدوات في التمني ينسب المضارع الواقع في جوابها، وأما النداء فهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدو، وأدواته 8 يا والحمزة وأي وآ وأي وغیر ذلك۔ تو فرماتے ہیں کہ لعل کی مثال شاعر نے کہا ہے، سرب القطا، اے پرندوں کی جھنڈ۔ اسرب القطا یعنی اے پرندوں کی جھنڈ، حل من یعیر جناحہ، کیا تم میں کوئی ہے ایسا جو اپنا پر مجھے ادھار دے دے؟ تم میں اے پرندوں کی جھنڈ
تم میں کوئی ایسا پرندہ ہے جو مجھے اپنا پر ادھار دے دے؟ لعلی الی من قد حویت اطیر، کہ اے کاش میں اس کے پاس پرواز کر کے پہنچ جاؤں. اطیر حویت، جس سے میں نے پیار کیا، یعنی کاش پرندوں کی جماعت میں کوئی پرندہ مجھے اپنا پر ادھار دے دیتا کہ میں وہ پر لگا کر اپنے محبوب کے پاس پرواز کر جاتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں لعل ہے یہاں پر. لعل جو ہے یہ صرف اور صرف ایک آرزو کے معنی میں ہے، اور کاش میں پرواز کر جاؤں اس کے پاس جس سے میں پیار کرتا ہوں، یہ صاف معنی ہے. چونکہ متکلم کا اب اس کا قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ لعل جو ہے تمنا کے معنی میں کیوں ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ متکلم جو ہے اپنے محبوب کے پاس اڑ نہیں سکتا، اور کسی بھی متکلم کا اپنے محبوب کے پاس اڑ کے چلا جانا یہ عادتاً محال ہے. اڑ کے جانا یہ عادتاً محال ہے. اس لیے لعل یہاں پر ترجی کے معنی پر معمول نہیں ہے جس کی امید کی جائے. ترجی میں امید ہوتی ہے نا، تو کیا کوئی اڑ سکتا ہے؟ عادتاً کبھی نہیں اڑ سکتا ہے. تو اڑ کر پہنچنے کی عادتاً محال ہے، اس لیے اڑ کر پہنچنے کی امید نہیں کی جا سکتی. جب امید نہیں ہو سکتی تو ترجی کا معنی نہیں پایا جائے گا. تو پھر کیا پایا جائے گا؟ کہتے ہیں یہی قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ ترجی کے معنی میں نہیں بلکہ تمنا کے معنی میں ہے، جس کا جو متوقع الحصول نہیں ہے اور نہ ہی جس کا پایا جانا ممکن ہے کہ وہ پر لگا کر پرندوں کی طرح اپنے محبوب کے پاس چلا جائے. اس لیے لعل یہاں پر اظہار تمنا، اظہار آرزو کے محض کے لیے ہے. اب ایک بات جو اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ایک اصلی ہے لیتا ہے، باقی تین غیر اصلی ہے جو تمنا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ کون کون؟ حل، لو اور لعل. یہ تینوں کے تینوں ہیں. تینوں کلمات ایسے ہیں جو بطور مجاز، بطور غیر اصلی اور غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی معنی تمنا کے لیے. تو کیا بلا شرط یہ معنی تمنا کو ادا کرتے ہیں، یا کوئی شرط یا کوئی قرینہ ہوتا ہے یا حالت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف. سوال یہ ہے کہ حل، لو اور لعل یہ تینوں کے تینوں غیر اصلی ہیں تمنا کے لیے. تو تمنا کے لیے یہ تو دراصل کوئی ترجیح کے لیے ہے، حل استفہام کے لیے ہے، لو شرط کے لیے ہے اصل وضع میں، لیکن اصل وضع میں تمنا کے لیے تو ہے نہیں. تو پھر کیا ہے، کیا صورتحال ہوگی، کیا شرط ہوگی جن بنیادوں پر اس کو معنی تمنی میں لیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں وہی بات کہہ رہے بھلے استعمال. اس کا جواب سنیے. بھلے استعمال ہذیل الادوات، ان تمام کلمات و حروف کو استعمال کرنے کے لیے کس معنی میں؟ فی التمنی، آرزو کے معنی میں، تمنی کے معنی میں. شرط یہ ہے کہ ینصب المضارع الواقع فی جوابہا، کہ جو مضارع اس کے جواب میں واقع ہوگا وہ مضارع کا فعل وہ منصوب ہوگا. یعنی بات بالکل واضح ہے. اس میں جو فعل مضارع آئے گا وہ فعل مضارع منصوب واقع ہوگا، یہ شرط ہے. حل کے ساتھ بھی، لو کے ساتھ بھی، لعل کے ساتھ بھی. اور آپ نے دیکھا ہے اس میں ہے کہ نہیں، فنکونا، عطیرا، یشفعو وغیرہ وغیرہ. یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ حل، لو اور لعل ان تینوں کا تمنی کے معنی میں استعمال کرنا یا تمنی کے معنی میں محمول کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے جواب میں واقع ہونے والا فعل مضارع منصوب ہوگا.
ہے نا، یہ منسوب ہونا ہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ اپنے معنی اصلی میں نہیں ہے بلکہ معنی مجازی میں ہے، یعنی حل استفہام کے معنی میں نہیں ہے، لو اپنے شرط کے معنی میں نہیں ہے، لعل اپنے ہے نا لعل اپنے ترجی کے معنی میں نہیں بلکہ تمنی کے معنی میں ہے۔ فعل مضارع کا منصوب واقع ہونا ہے اس کے شرط میں۔ اب کہیں گے لو اور لعل میں تو ظاہر ہے کہ لو میں اس لیے کہ لو کے جواب میں جو فعل مضارع واقع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے فعل مضارع واقع ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ جب لو کے جواب میں واقع ہونے والا فعل مضارع منصوب ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب یہاں پر منصوب ہوگا فعل مضارع تو ظاہر ہے کہ اس کا مضارع کا فعل مضارع کا منصوب واقع ہو جانا اس بات کا قرینہ ہوگا کہ یہاں پر یہ شرط کے معنی میں نہیں ہے بلکہ تمنا کے معنی میں ہے، ورنہ شرط کے معنی میں اگر ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے اس کے کیا ہوتا، یہ فعل مضارع منصوب نہ ہوتا۔ چونکہ لو میں اس لیے کہ اس کے جواب میں واقع ہونے والا فعل مضارع واقع نہیں ہوتا ہے منصوب، لہذا تمنی کے موقع پر مضارع کا منصوب ہونا یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں لو شرط کے معنی سے خارج ہے۔ تو یہ معلوم ہو گیا۔ اب یہ معلوم کرنا لعل کے بارے میں کیا ہے۔ لعل میں اس لیے کہ ہمارے نحویین میں بصریین ہیں، کوفیین ہیں، سبھی مسلک والے ہیں۔ تو بصریین کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ بصریین کے مسلک کے مطابق لعل کا جواب ہی نہیں ہوتا، لہذا اب اگر جب یہاں تمنی کے معنی میں استعمال ہوگا اور وہاں پر فعل مضارع منصوب واقع ہوگا تو ظاہر ہے اس کے جواب میں فعل مضارع کا واقع ہونا اور منصوب واقع ہونا اس بات کا قرینہ ہوگا کہ یہاں پر لعل جو ہے ترجی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ تمنی کے معنی میں ہے۔ لیکن اب باقی رہ جاتا ہے حل، تو حل استفہام کے لیے ہے اصل وضع میں، تو حل کے بارے میں مصنف کا قول تو واضح نہیں ہے کیونکہ حل استفہامیہ کے بعد بھی فعل مضارع کبھی کبھی منصوب ہوتا ہے نا، حل کے بارے میں بھی حل استفہامیہ کے بعد بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ تو اب حل کے بعد والا فعل مضارع کا منصوب واقع ہونا اس بات کی دلیل کیسے بن سکتی ہے کہ حل اپنے معنی اصلی سے خارج ہے اور تمنی کے معنی میں داخل ہے، کیونکہ حل کے جواب میں واقع ہونے والا فعل مضارع کبھی کبھی منصوب ہوتا یہ۔ تو اب جو ہے آپ نے کہا وَلِ اسْتِعْمَالِ هَٰذِهِ الْأَدْوَاتِ فِي التَّمَنِّي، اگر ان حروف کا استعمال تمنی کے معنی میں کیا جائے تو فعل مضارع کا منصوب واقع ہونا ضروری ہے، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا، ہے نا؟ تو اس کے بارے میں بھی جواب دیا ہے۔ پہلی چیز آپ یہ سمجھیے، انہوں نے استعمال کیا ہے استعمال هذه الادوات، ان سارے حروف و کلمات یعنی لو، حل اور لعل، ان سب کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جواب میں فعل مضارع منصوب واقع ہو۔ ادوات جو ہے صیغہ جمع ہے، تو جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ ادوات ما فوق الواحد کے معنی میں ہے، یہ ما فوق الاثنین کے معنی میں نہیں ہے نا۔ ما فوق دیکھیے اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ